تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت بڑی حقیقت۔ سن 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا تھا، یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت۔ آپ اس دور میں پہنچیے اور اس دور کی اگر آپ داستانوں کو اور تاریخی روایات کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجیب و غریب بات ملے گی۔ ابن القمی جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے باقاعدہ یہ پلاننگ کی تھی ہلاکو خان کے ساتھ، اس دور کا جو تاتاری بادشاہ تھا، منگول جو تھا، اس سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا، پھر میں جو کہوں اسے پورا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بات میں جہاں لے جا کر فٹ کروں گا وہاں آپ ایکٹیو رہیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں۔ سیٹنگ ہو گئی۔ اس نے ڈری اور سہمی ہوئی مسلمانوں کی جو فوج تھی اس سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ سے کہا تم بھی پریشان مت ہو، اور اس کی ایک پلاننگ اس نے تیار کی کہ جب ہلاکو خان حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اس سے پہلے بادشاہ سے کہہ کے تمام فوجیں ادھر ادھر بھیج دی، قلعے میں تھوڑی سی فوج رہ گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ پوری سیٹنگ بنائی، ایک نظام بنایا اور یہ ترتیب بنائی کہ 800 تقریباً اعلیٰ درجے کے علماء، اور پرانے دور میں علماء جو ہوتے تھے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھنے والے نہیں کہلاتے تھے، مفسر اور حدیث کے ماہرین صرف علماء نہیں کہلاتے تھے، اس دور میں فزکس اور کیمسٹری کے ماہرین کو بھی علماء کہا جاتا تھا۔ یہ سوال بڑا معنی خیز ہے، میں نے ابھی درس قرآن میں بھی ذکر کیا تھا، ایک کوچنگ میں ابھی 3-4 دن پہلے میرا پروگرام ہوا تھا، میں نے وہاں پر کہا کہ بھئی کسی کا سوال ہو تو وہ کریں۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس بچے نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب اگر برا نہ مانے تو سوال پوچھوں۔ میں نے کہا ہم یہاں کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس پڑھنے آتے ہیں، یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا سوال بہت اچھا کیا ہے، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اپنی نیت کو صحیح کر لو۔ نیت یہ صحیح کرنی ہے کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس سے 2 کام کروں گا، حلال کماؤں گا، نمبر 2 دوسری بات جو دوسرا کام میں اس کے ذریعے کروں گا وہ یہ ہے اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ تمہارا پڑھنے آنا دین ہے، تمہارا کیمسٹری کا کلاس لینا دین ہے، تمہارا فزکس پڑھنا دین ہے۔ الغرض وہ علماء 800 علماء ایک ساتھ گئے اور وہ بادشاہ کے پاس پہنچے، ابن القمی بھی پہنچا، اور بادشاہ نے ایک وقت میں ان سارے علماء کے قتل کا فیصلہ دیا، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی پورے علاقے کے لیے کافی ہوتا ہے ہدایت کے لیے، ایک آدمی، 800 علماء بیک وقت جن کی گردنیں مار دی گئیں۔ آپ سوچئے کہ مسلمانوں پر کیا بیتی ہوگی اس وقت، اور مسلمانوں کا جو پارا تھا وہ ایک دم سے نیچے آیا اور پوری قوم ہل کر رہ گئی، پوری قوم کے اندر ایک بھوچال پیدا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ لیکن آپ اس وقت کی تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں نے 2-3 سال کے اندر ریکوری کر لی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کا نظام تربیت اور نظام تعلیم جاری و ساری تھا۔ مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے مرد اپنے گھروں کو مکتب بنائے ہوئے تھے، یہ سب اپنے گھروں پر محنت کرتے تھے اور علم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے، صحیح فکر کے ذریعے اپنی نسل کو سیراب کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں یہ سلسلہ ختم ہے۔ پچھلے 200 سال کے زوال میں ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں، کڑوی تاریخی حقیقت ہے، بڑی سخت بات ہے، لیکن ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اور نہ اٹھنے کی بنیادی 2 وجوہات ہیں۔ ہمارا اللہ سے صحیح تعلق قائم نہ ہونا، عقیدے کے بگاڑ کی بنیاد پر۔